کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، سینٹ میں قائد ایوان ہے. ہمارے دوسرے مہمان ہیں اقبال ظفر جھگڑا صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں سینیٹر اسم ظفر صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. 1973 کا آئین بنانے میں بھی ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا اور 18ویں ترمیم کی کمیٹی میں بھی یہ شامل تھے. شاہ جی یہ بتائیے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ نام سے کوئی ایکٹ ہے؟ اب تو ایکٹ نہیں ہے اس وقت. تو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 جو جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے جاری کیا تھا وہی آرڈر ہے، لیکن اس کو اب 270AA جو ہم نے موجودہ 18th امینڈمنٹ میں آرٹیکل بنایا ہے اس میں پروٹیکشن مل گئی ہے اور اسے قانون کی حیثیت ملی ہوئی ہے اور وہ قائم رہے گا بطور قانون کے. آرڈر ایز این آرڈر رہے گا، ایکٹ کے طور پر نہیں ہوگا. اس کو قانون کہہ دیا گیا ہے. کب؟ اور یہ کہ اسے جب تک لیجسلیچر کوئی اسے نہیں ریپیل کرے گی یا تبدیل کرے گی یا ترمیم کرے گی وہ قائم دائم رہے گا. اس وقت وہ آرڈر ہے یا ایکٹ ہے؟ یہ ڈیفینیشن میں تو ہم اس کو آرڈر کہیں گے. قانون کے لحاظ سے ایکٹ بھی قانون ہے اور آرڈر بھی قانون ہے. اب لیکن ابھی قومی اسمبلی نے کیا اس کو ایکٹ بنایا نہیں بنایا؟ نہیں ابھی تک نہیں بنایا. تو آرڈر ہے، آرڈر کی شکل ہے لیکن اس کی کنٹینیوٹی ایز اے قانون چل رہی ہے. ایز اے قانون چل رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آرڈر کس نے بنایا تھا؟ یہ پریزیڈنٹ مشرف صاحب نے اپنے اس وقت آرڈر بنایا تھا جب اسمبلیاں موجود نہیں تھیں اور پھر اس کو پروٹیکشن انہوں نے دیا. پھر 17th امینڈمنٹ اس سے پروٹیکشن ملی اور اب 18th امینڈمنٹ سے اس کو مزید آگے. اچھا اس میں شاہ جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 18 امینڈمنٹ کی ہے نا آپ نے، یہ جس میں آپ کمیٹی کا حصہ بھی تھے، اس میں ریپیل کیا گیا ہے 3 LFOs کو. ایک تو LFO جو ہے یہ ہے 24، اس کو ریپیل کر دیا گیا. ٹھیک ہے سر، ختم کر دیا، منسوخ کر دیا. LFO جو دوسرا ہے وہ 29 ہے، اس کو ریپیل کر دیا گیا. تیسرا LFO جو ہے وہ 32 ہے جس کو ریپیل کر دیا یعنی منسوخ کر دیا، ختم کر دیا. اوکے. اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو LFO 24 تھا جس کو آپ نے ختم کر دیا، یہ LFO 24 ہے پورا ڈاکومنٹ. اس کے لاسٹ میں آخری اگر اس پہ صفحے پہ چلے جائیں آپ تو 33 ہے پاکستان پولیٹیکل، یہ ہے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر، یہ بھی اس کے ساتھ ہی ریپیل ہو گیا. بتائیے آپ نے بات کر لی نا جی. LFO 24 جو تھا جب اس کو نکالا گیا 18ویں ترمیم سے تو وہ جو آرڈر جس کی بات کر رہے ہیں آئین ہے وہ بھی ختم ہو گیا. آپ کے پاس آئین ہے؟ یہ آئین شیڈول 6 دیکھ لیجیے گا. بالکل میں وہ ڈراک نکال کے رکھا ہوا. اس میں دیکھیے آپ کو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دکھائی دے گا. یہ شاید 33 وہی ہے سیم. اب LFO ریپیل ہو گیا 1973 کا آئین تو ریپیل نہیں ہوا تو یہ رہ گیا. لیکن آرڈر رہ گیا. اس میں بھی آرڈر ہے نا. یہ پورا آئین جو ہے نا اس میں کسی جگہ ایکٹ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2003 میں آپ کا وہ کہنا درست ہے کہ یہ ایکٹ کے طور پر یعنی اس کا ڈیفینیشن ایکٹ نہیں ہے، آرڈر اس کو کہا گیا ہے، لیکن یہ آرڈر اس نوعیت کا ہے کہ اسے قانون کی لیول حاصل ہے. اوکے. اچھا یہ بتائیے کہ ایکٹ اور آرڈر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ یوں ہے کہ جس وقت پریزیڈنٹ صاحب خود منبع قانون ہوتے ہیں وہ آرڈر بھی جاری کر سکتے ہیں، آئین بھی تبدیل کر سکتے ہیں، اور اس لیے میں نے کہا اس کو درجہ قانون ہی کا ملا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم پرویز مشرف سے اتنا نفرت کرتے ہیں اور ہم نے ان کی ہر چیز جو ہے اس کو ہم نے نکال دیا، ٹھیک ہے نکالنا چاہیے، آئین کو ٹھیک کرنا چاہیے، ان کا آرڈر ہم نے کیسے ایکسپٹ کر لیا؟ میں آپ سے پہلے ایک بات یس کرنا چاہوں گا. ابھی ذکر ہو رہا تھا 17(4) نکلا کیسے. آپ ہی کے شاید الفاظ تھے کہ یہ کیا ہوا ہے، بے خبری میں ہوئی ہے بات یا کیسے ہو گئی ہے. میں اس کا آپ کو احوال سناتا ہوں. 17 آرٹیکل میں ہم بنیادی حقوق کے معاملات پہلے طے کر رہے تھے تو یہ سب آرٹیکل کا ذکر آیا. وسیم سجاد صاحب نے بالکل درست بات کہی. پہلا پورشن ان کا درست ہے، آخری سینٹنس ان کا درست نہیں ہے، ان کی یادداشت شاید نہیں یا وہ موجود نہیں ہوں گے. ان کا یہ کہنا درست ہے کہ ہمارے 2 پارٹیاں COD کی 2 پارٹیاں جنہوں نے دستخط کیے ہوئے تھے انہوں نے تو اس کو صحیفہ بنایا ہوا تھا COD کو، اور بڑی شدت کے ساتھ کہ سوائے ان باتوں کے جن کا ہم نے اس میں لکھ دیا چارٹر آف ڈیموکریسی میں، اس کے علاوہ جو بھی ہے
جنرل پرویز مشرف کی اس میں تبدیلیاں ڈالی ہوئی وہ ہم نے نکال دینی. اتفاق سے آل پارٹیز کانفرنس کو اس کے بعد ہوئی، ان لوگوں نے بھی اس میں شمولیت کی، میں موجود تھا. اب اندرونی بات ہے لیکن کرنی پڑ رہی ہے. میں نے اعتراض کیا. میں کہ یہ سیاسی جماعتوں کے درمیان انتخاب رہنے والی بات ہے، یہ ہونا چاہیے. یعنی 74 جو 74 رہنا چاہیے. بالکل میں نے صاف الفاظ میں کہا یہ ہونا چاہیے. پیغام بھی درست نہیں ہوگا، یہ رہنا چاہیے. یہی جواب دیا گیا. یہ تو قانون ہے، قانون موجود رہے گا، قانون میں تفصیلات ہے، قانون میں واقعی بہت تفصیل تھی. تو پہلے تو میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ اس شد و مت کے ساتھ میں نے اس کی مخالفت نہیں کی. ذکر میں نے ضرور کیا اور ری ایٹریشن نوٹ بھی دینا رہ گیا میرے سے. یہ ایک ایسی کمزوری آئی ہے جس کی وجہ مجھے زیادہ دکھائی دیتی ہے کہ 74 ہی ہے شاید 74 جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انتخابات ہوں گے، پارٹی کے اندر یہ بغض معاوے میں نکلا ہے. اور ہمیں تسلی اس کی یہ ہوئی کہ چلے اس میں تو نکال دیا ہے لیکن پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 بہت تفصیل سے جس میں ہر چیز موجود ہے، وہ ابھی قانون ہم نے 270A میں. لیکن اس کو تو کوئی بھی آدمی تبدیل کر سکتا ہے. آپ سنگل میجارٹی کے ساتھ جو ہے سمپل میجارٹی کے ساتھ آپ قومی اسمبلی میں کسی جگہ بھی جا کے اس کو تبدیل کر لیں گے. آئین سے جب آپ نے نکال دیا تو اب تو آپ کو 2/3 میجارٹی نہیں چاہیے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. یہی اسی غلطی کا تو اعتراف کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس کو یقینی طور پر درست کرنا چاہیے. اور میں بحث میں مجھے یہی بات بتائی گئی کہ ایک تو اس سے مقصد جو تھا جنرل پرویز مشرف کا وہ پارٹیوں کو قابو تھا، کیونکہ دیکھیں پہلے 17(3) میں ایک امینڈمنٹ کی گئی ہے کہ نہ صرف ساورنٹی آف پاکستان کی جو مخالفت کرے، جو پبلک آرڈر کو بھی ڈسٹرب کرے، تو جلوس نکال کے بھی کوئی پارٹی نکال کے لے آئے گی تو اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. اس لیے یہ کلاز 17(3) میں سے بھی نکالنی ہے، 17(4) میں سے بھی نکالنی ہے. اور یہ اتنی شد و مت کے ساتھ یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز، انفارچونیٹلی دونوں بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھی، ان کا زور تھا. بالکل ٹھیک. میں نے جھگڑا صاحب کی طرف جانا. میں نے جھگڑا صاحب مجھے یہ بتائیے کہا کہ جب 17(4) نکل گیا تو اب تو آپ کی پارٹی جو ہے بادشاہ تیار کرنی ہے. صاحب تو بادشاہ بن گئے اس ملک. شکریہ جائے صاحب. میں اس سے یہاں اتفاق نہیں کروں گا. اور وہ اس طرح جس طرح شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے یہ بات کہی اور یہی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اسی پہ بیس کیا ہے ہم نے جتنی باتیں اس سے پہلے بھی پروگرام میں کی ہیں کہ جی اگر وہ کانسٹیٹیوشن سے نکل گیا ہے تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے یہ اتنی سختی سے الیکشن کی کنڈیشن لے ڈاؤن کرتا ہے پرویز مشرف نے کہ جب تک یہ موجود ہے. پرویز مشرف نے بنایا کسی نے بھی بنایا. دیکھیں جی پرویز مشرف نے تو انکریز ان سیٹس جو تھی یا 17 مائنورٹیز کی تھی COD میں ہم نے لکھا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ رہیں گی، وہ بھی جنرل مشرف نے ہی ڈالی تھی. لیکن اب کچھ چیزیں ہیں جو ٹھیک ہیں، تو ہمیں کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے پرویز مشرف سے، لیکن ایز اے ڈکٹیٹر اس نے جو غلط کام کیے ہیں جو کہ پوری اس کو کنڈیم کرتی ہے اس پہ تو ڈیفینیٹلی کوئی لیکن میاں صاحب کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا. وہ آپ کو میں نے کلپ دکھایا اس کا چودھری نثار صاحب کو، انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا تھا، میاں صاحب کو بھی نہیں پتا تھا. جب آپ نے نکالا تو اس کا مطلب آپ کے ذہن میں یہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ یا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر نہیں تھا. دیکھیں جی اس وقت اگر آپ یہ کہیں تو میاں صاحب تو کمیٹی میں نہیں تھے. یہ تو کمیٹی میں جو ممبرز موجود تھے ان کی ڈسکشن میں یہ بات آئی ہوگی، اور یہ شاہ صاحب کو زیادہ معلوم ہے کیونکہ یہ بھی ممبر آف دا کمیٹی تھے. ایون چودھری نثار واز ناٹ اے ممبر آف دا کمیٹی. تو اس کو اسحاق ڈار صاحب کے پاس پورا اختیار تھا. وہ ممبر تھے لیکن آتے کیوں نہیں تھے؟